اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد. درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر جن پر اللہ تعالی نے درود و سلام کو بھیجنا واجب قرار دیا ہے، اور جہاں جہاں بھی محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں خدا ان کی حفظ و سلامتی فرمائے اور ان کو محفوظ و معمول رکھے ہر قسم کے شر سے. آج کا جو موضوع یہ ہے کہ عزائے حسین پر گریے کا اجر کیا ہے اور کتنا گریہ کرے کہ اسے کچھ انعام حاصل ہو، اس کا اجر اسے ملے، جسے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اجر قرار دیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کون سی مجلس ہے جس مجلس میں تشریف لاتی ہے؟ تو پہلا سوال ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرنے کا اجر. تو ہم کتابوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے فرمان ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایما مومن ظرفت عینہ علی مصاب الحسین حتی تصیل علی خدہ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند اپنے وقت کے حجت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان میرے دادا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب کو سنتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ جو آنسو کا قطرہ ہے حتی تصیل علی خدہ تو اس کے رخساروں تک پہنچتا ہے، بوّأ اللہ فی الجنت غرفا تو اللہ اس گریہ کرنے والے پر لطف و کرم کرتا ہے، اس سے جو ثواب و اجر عطا کرتا ہے. امام محمد باقر فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت میں جگہ و مقام عطا فرماتا ہے. وَيُسْكِنُهَا احقاباً اور اللہ کی خواہش ہوتی ہے کہ کبھی یہ جنت سے نہ نکلے، یہ ہمیشہ جنت میں رہے، یہ اسی مقام پر باقی رہے کہ آل محمد کے جوار میں مظلوم کربلا کے عزاداری کرنے پر جو اللہ تعالیٰ نے عزادار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام عطا فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تمنا کرتا ہے کہ زیر عزادار امام حسین ہمیشہ جنت میں رہے. اور دوسری روایت کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کون سی مجلس میں آتی ہے، کس مجلس میں تشریف لے آتی ہے، تو صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے کہ ایسی مجلس جو محافل ہو. کیا ہر مجلس میں رسول کی دختر جان وہ تشریف لاتی ہیں؟ تو کہا نہیں، الا ایسی مجلس کہ جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب بیان کی جاتی، جس میں محمد و آل محمد کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں. کیا بی بی تنہا آتی ہے؟ تو صاحب کتاب نے لکھا نہیں، مع مریم خدیجہ و آسیہ. تو رسول کی بیٹی تنہا نہیں آتی اپنے بیٹے کے مجلس پر، بلکہ ان کے ساتھ مریم
اور جناب آسیہ اور ان کی والدہ ماجدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ تشریف لے کر آتی. وہ کرتی کیا؟ وہاں پر بی بی جو آتی ہے تو فوراً بی بی عزاداروں کی طرف دیکھتی ہے، کیونکہ بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. اس رومال کے ساتھ امام حسین علیہ السلام پر جو گریہ کرتے ہیں ان کے اس آنسوؤں کو صاف کرتی ہے. صاف کرنے کے بعد بی بی دعا کرتی ہے، اللہ تعالی آپ کے لیے خوشحال بنائے دنیا و آخرت کو کہ آپ نے میرے غریب حسین پر گریہ کیا ہے، کیونکہ جس وقت حسین دنیا سے چلے گئے تھے اس وقت نہ اس کا والد موجود تھا دنیا میں، نہ والدہ موجود تھی، لیکن آپ نے حسین کو یاد رکھا ہے. تو میں آپ کے ساتھ اس عزاداری میں شریک ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں دنیا میں آپ کی عزا میں شریک ہوں، اور قیامت کے دن میں عزاداروں کی شفاعت کروں گی. تو برادران، کوئی ایسی مجلس نہیں ہے کہ جس میں بنت رسول اللہ آتی ہے، فقط اس مجلس میں آتی ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کی جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد کے عزاداروں میں شمار فرمائے اور ہمارا رونے رلانے والوں میں شمار ہو. والحمد للہ.